بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز گھر سے باہر سب بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آئے۔ یہ بڑے حسین و جمیل، خوبصورت اور شاندار آدمی تھے، نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور ان کو الگ لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ بچے دوڑتے ہوئے گھر پہنچے۔ وہاں سے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے آئے۔ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ موجود ہیں اور کوئی آدمی وہاں موجود نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش و خرم ہیں، مسکرا رہے ہیں، البتہ چہرے پر کچھ اثرات ہیں۔ ان سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ کون آدمی تھے وہ؟ تمہیں کیوں اٹھا کر لے گئے تھے اور کہاں گئے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معصوم زبان سے سارا قصہ سنا دیا کہ ان دونوں نے مجھے لٹا کر یہاں سے یہاں تک، یعنی سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چاک کیا، پھر گوشت کا ایک لوتھڑا دل نکالا اور اس کو چیر کر سیاہ دانہ اس میں سے نکالا۔ صاف پانی ان کے پاس تھا، اس سے دھویا، پھر اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا اور ٹھیک کر کے چلے گئے۔ مجھے تکلیف کچھ نہ ہوئی بلکہ ٹھنڈک سی معلوم ہوئی، اور اب تک معلوم ہو رہی ہے۔ حضرت حلیمہ اور حضرت حارث نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوما اور پیار کیا، سینے سے لگا کر گھر لے آئے۔ دوسری بار شق صدر کا واقعہ آپ کو 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن حبان اور دلائل ابی نعیم وغیرہ میں مذکور ہے۔ جب دوسری مرتبہ شق صدر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف زدہ ہو کر جلدی سے اپنی والدہ کے پاس چلے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ کی والدہ چونکہ یہ بات جانتی تھیں کہ آپ ضرور نبی ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور گود میں بٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو دنیاوی خواہشات سے پاک کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اللہ سے رجوع کرنے لگے اور بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے اللہ کی عبادت کرتے، جیسا کہ ان سے قبل انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے تیسرے پہر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور تسبیح میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ آپ کی عمر مبارک 40 برس ہو گئی، اور وہ مبارک دن آ ہی گیا جب اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور پہلی وحی کا نزول ہوا۔ یہ 27 رجب کی مبارک رات تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے تہائی حصے میں غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سلام کیا اور پہلے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، اسے آب زمزم سے 3 مرتبہ دھویا اور اسی طرح آپ کے قلب کو دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو علوم سکھائے جس کا اسے پہلے علم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا رحیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور دنیا کے تمام علوم آپ کے سینے میں محفوظ ہو گئے۔ یہ پہلی وحی کا بیان تھا۔ پہلی وحی میں سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ اس وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر لرزہ طاری ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھ دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ خوف زدہ نہ ہوں، آپ ہمیشہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں پر رحم فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ آپ کو اس حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور 23 سال تک جاری رہا۔ اس عرصے میں اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے دیگر احکامات کے علاوہ قرآن پاک بھی نازل فرمایا۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو معراج کی رات میں سفر معراج سے پہلے آب زمزم سے دھویا گیا۔ دوستو، یہ تھے شق صدر کے واقعات۔ پہلی مرتبہ شق صدر کی حکمت یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں شق صدر ہوا تاکہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار حرا میں شق صدر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں نور سکینہ بر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گران بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔